خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم کچھ ایسے مضامین بھی آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں جو کہ طبی معلومات کے ذریعے آپ کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں وہ مضامین بھی شامل ہیں جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ریسرچز کی گئی ہیں اور عدد شمار بتائے گئے ہیں۔ وہ بہت بڑے مسائل ہیں، وہ پورے ملک پر اور معیشت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ دواؤں کے صحیح استعمال کے بارے میں ہم نے 3 مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے۔ اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کیا ایڈوائزز ہیں اور کیا انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح دواؤں کو صحیح طرح استعمال کیا جائے تاکہ کم سے کم نقصان ہو، کم سے کم لاس ہو اور کم سے کم جو ہیں ذرائع جو ہیں ان کو جو ہے صحیح طرح استعمال کر کے جو بھی اخراجات جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں ان کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ WHO کی طرف سے جو پوائنٹس دیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک نیشنل باڈی ہونی چاہیے جو کوآرڈینیٹ کرے پالیسیز کے بارے میں، پالیسیز دواؤں کی پالیسیز کے بارے میں اور ان کے اثرات کے بارے میں کہ ان کے اثرات عوام کے اوپر کیا ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ یعنی کہ جو کلینکل گائیڈ لائنس ہیں ان کے ذریعے صحیح طرح کی ٹریننگ پرووائڈ کی جائے، سپرویژن کی جائے اور جو ڈیسیجن میکنگ ہے دواؤں کے بارے میں ان کو بھی بہتر بنایا جائے، جس کے ذریعے دواؤں کا صحیح استعمال بہتر ہوگا اور غلط دواؤں کا استعمال جو ہے غلط طریقے سے جو استعمال دوائیں کی جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ رک جائے گا۔ جو ضروری دوائیں ہیں، جان بچانے والی دوائیں ہیں، ان کی لسٹ بنائی جائے اور ان کے استعمال کو بہتر کیا جائے تاکہ جو دوائیں جان بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کو وہ وقت کے اوپر میسر آ سکیں۔ دواؤں کے بارے میں کمیٹیز ڈسٹرکٹ لیول پر اور ہاسپٹل لیول پر ہونی چاہیے۔ انفیکشن کنٹرول پالیسیز کے اندر اینٹی بائیوٹک پالیسیز بنانی چاہیے اور اینٹی بائیوٹک پالیسیز کے میں سارے جو ہاسپٹل کے جو ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہوتے ہیں وہ سب شامل ہونے چاہیے اور ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کر کے اینٹی بائیوٹک پالیسیز اور دواؤں کی پالیسی بنا کر ان کا استعمال کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ ہاسپٹلس کے مسائل کم سے کم ہو سکیں اور جو بجٹ جو ہے ہاسپٹل کے لیے رکھا جاتا ہے وہ دواؤں پہ صحیح طرح استعمال ہو سکے تاکہ جو اس میں بچت ہوگی وہ دوسرے اخراجات میں کام آ سکیں۔ ہیلتھ ورکرز کو پرابلم بیسڈ ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ فارمو کو تھراپی کے اندر جو مسائل آتے ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ، جو پرابلمس آتے ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ ہر شخص کو ادراک ہو سکے کہ کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ میڈیکل پرسکرائبرز کے لیے باقاعدہ لائسنس ضروری ہے اور لائسنس کے لیے صحیح ایجوکیشن اور صحیح ٹریننگ بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ جو پبلکلی اویلیبل دوائیں ہیں ان کے لیے بھی انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ ہیلتھ پرسنل اور کنزیومر جو ہے وہ صحیح طرح ان کو استعمال کریں۔ عوام کی ایجوکیشن کو بہتر بنایا جائے تاکہ ان کو بھی ادراک ہو کہ میڈیسن کو کس طرح استعمال کیا جائے اور ان کے فالو اپ کے لیے ان کو ڈاکٹر سے بہتر طریقے سے فالو اپ کے لیے کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ مریض کے مرض کے بارے میں پوری ادراک ڈاکٹرز کو ہو سکے۔ جو فائنینشیل پرابلم ہیں دواؤں کے حاصل کرنے میں اور استعمال کرنے میں ان کو بھی دور کر کے دواؤں کے استعمال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ریگولیشن ڈیوائس کیے جائیں، ریگولیشن بنائے جائیں اور جو دواؤں کے استعمال کے لیے جو صحیح کرائٹیریا ہے
اور جو صحیح ایتھیکل کرائیٹیریا ہے اس کو استعمال کر کے دواؤں کے استعمال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. دواؤں کے حصول کے لیے صحیح تعداد میں اماؤنٹ مہیا کیا جائے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہاسپٹل لیول پہ، تاکہ صحیح قسم کی دوائیں، صحیح لیول کی اور اسٹینڈرڈ کی دوائیں ہاسپٹل کو مل سکیں، نہ کہ کم بجٹ کی وجہ سے جو میڈیسن جو ہے سب اسٹینڈرڈ ہیں وہ ہاسپٹل میں آ جاتی ہیں اور ان کے استعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. ان سب چیزوں کے لیے، دواؤں کے استعمال کے لیے، جو پرائمری کیئر ہے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ایجوکیشن، تعلیم، سپرویژن، ان کے جو ہیلتھ پرسنلز ہیں جو کام کر رہے ہیں ہاسپٹلس میں، ان کی سپرویژن انتہائی ضروری ہے. اور جو لوگ استعمال کرتے ہیں دواؤں کو، ان کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے، ان کو صحیح گائیڈنس ملنی چاہیے. اور جو لوکل لینگویجز میں دواؤں کے بارے میں، پرسکرائب کرنے کے بارے میں اور دواؤں کے بارے میں معلومات ہر میڈیسن کے ساتھ لوکل لینگویج میں ہونی چاہیے، تاکہ مریض اس سے پڑھ کر بہتر طور پر دواؤں کا استعمال کر سکے اور ضرورت کے وقت وہ ڈاکٹر سے رجوع کر سکے. اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں، جو مضر اثرات ہیں دواؤں کے، ان کے بارے میں بھی لوکل لینگویج میں معلومات فراہم کی جائیں، تاکہ اگر وہ مضر اثرات ظاہر ہوں تو مریض جو ہے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکے.